بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ صاحب صدر، محترم سامعین اور میرے تمام ہم وطنوں، السلام علیکم۔ مجھے آپ کے سامنے جس موضوع سخن پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قائد اعظم اور ہم۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح۔ صاحب صدر، بات شروع کرتے ہیں 19ویں صدی عیسوی کی، جب برصغیر کے مسلمان ہر طرف سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ ایک طرف ہندو اپنی منافقانہ سوچ سے انہیں ہر میدان میں پیچھے رکھنا چاہتے تھے، تو دوسری طرف انگریز انہیں برصغیر کی سب سے پست قوم سمجھتے ہوئے ان پر آگے بڑھنے کے راستے بند کر رہے تھے۔ اس وقت میں تمام اچھے عہدے اور اچھے تعلیمی اداروں میں مسلمانان ہند کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ تب رب کائنات کی رحمت نے جوش مارا اور بقول شاعر، خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے، خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پر ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہونے والے قائد اعظم محمد علی جناح ہی وہ اصل ہیرو تھے جن کا برصغیر کے مسلمان پچھلے 100 سالوں سے راستہ دیکھ رہے تھے۔ اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور وکالت کی ڈگری لے کر وطن واپس آئے۔ بلند پایہ سوچ کے مالک محمد علی جناح اپنے شعبے میں ہر قدم پر کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ آپ کا شمار جلد ہی برصغیر کے انتہائی نامور اور قابل وکیلوں میں ہونے لگا۔ قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے کانگریس کو خیر باد کہا اور 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے اور نیند کے غلبے سے جگایا ہمیں جس نے، خطرے سے غلامی کے بچایا ہمیں جس نے، آزادی کا پھر شوق دلایا ہمیں جس نے، اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے اور اس کے حسین باغ کو آباد رکھیں گے۔ ہم جہد شخصیت کے مالک قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے بھرپور طریقے سے دو قومی نظریے کے تحت مسلمانان برصغیر کا مقدمہ ہر فورم پر لڑا اور حالات کے تند و تیز تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس ڈولتی کشتی کے مضبوط ملح بنے، اور 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کر کے اس بات کو یقینی بنا دیا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ناقابل یقین حد تک سیاسی جدوجہد کرنے والے، ناقابل فروخت ضمیر کی ملکیت رکھنے والے اور ناقابل شکست رہتے ہوئے اس عظیم رہنما نے یہ ثابت کیا کہ تمام جنگیں تلوار اور بندوق سے ہی نہیں لڑی جاتی، بلکہ کچھ جنگیں ذہانت اور قلم سے بھی لڑی جاتی ہیں۔ کاغذات کی جنگ جیت کر قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کی بنیاد ڈالی اور پوری دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ فتح ہمیشہ حق کا مقدر ہوتی ہے۔ کم و بیش 8 کروڑ لوگوں کو آزادی دلانے والے اس عظیم انسان نے ایک اور شاندار کارنامہ یہ بھی سر انجام دیا کہ پاکستان بننے کے فوری بعد اپنی پے در پے جوش و ولولہ سے بھرپور تقاریر کے ذریعے نوجوانوں، عورتوں، بزرگوں، بچوں اور طلباء سے خطاب کیا اور انہیں اتحاد، ایمان اور تنظیم کے سنہری اصولوں کا ایسا سبق دیا جس کی مثال تاریخ انسانی میں بہت کام ملتی ہے۔ کام، کام اور صرف کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے والا یہ عظیم رہنما بانی پاکستان کہلایا۔ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ آپ اپنی محنت کو زیادہ عرصے تک پھلتے پھولتے نہ دیکھ سکے اور 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے۔ بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد۔ تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی کوچے کی فضا تیرے بعد۔ اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد۔ آج اس عظیم رہنما کو ہم سے بچھڑے ہوئے کم و بیش 72 سال کا عرصہ گزرنے کو ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا قائد کے فرمودات کی لاج رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کی شدید جدوجہد کے پھل کو محفوظ رکھ پائے ہیں؟ کیا ہم نے آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کیا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ مگر میں آج کی تاریخ میں کسی بھی مایوسی کے کلمات کو اپنے الفاظ میں جگہ نہیں دوں گا، بلکہ اقبال کے بقول فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی اور آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا۔
آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ میرے نزدیک مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے، اور نا امیدی موت کے مترادف ہے۔ آج کا دن افسوس کرنے کا نہیں بلکہ محاسبہ کرنے کا دن ہے۔ یہ سمجھنے کا دن ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت کے نتیجے میں ملک لازوال قائم ہوا، تو آپ کے فرمودات کی روشنی میں اسے حقیقی معنوں میں ایک آزاد، خود مختار اور جمہوری ریاست بنانا ہمارا فرض اول ہے۔ ہمیں سچائی اور ایمانداری کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اپنے اپنے شعبے میں ایمانداری سے محنت کرتے ہوئے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ عظیم قومیں اپنے رہنماؤں کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ان کی جد و جہد کو حقیقی معنوں میں ایک نیا ولولہ بخشتی ہیں۔ اے روح قائد، ہم آج آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی سچی کوشش کے نتیجے میں قائم ہونے والے ملک پاکستان کے جھنڈے کو ہمیشہ بلند رکھیں گے اور دنیا میں اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کریں گے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمارے ملک کے خداداد کو قیامت کے سورج طلوع ہونے تک قائم و دائم رکھے اور یہ جھنڈا سدا افق پر لہراتا رہے، آمین۔ خوش ذوق و خوش لباس، وہ خوش فکر و خوش کلام، ہر رخ سے لاجواب ہے محمد علی جناح، ہر رخ سے لاجواب ہے محمد علی جناح۔